الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان کے تعلق سے حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے یہ مہینہ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کے تعلق سے ایک بات فرمائی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے سال کے ہر مہینے میں برکتیں اور خیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس مہینے میں جو خیر اور برکت ہے، حضرت نے فرمایا کہ پورے 11 مہینے کی جو برکات ہے، جو خیر ہے، اس میں وہ ایک قطرے جیسی ہے، اور اس مہینے میں جو برکات ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی وہ ایک سمندر جیسی ہے۔ اب ظاہر ہے سمندر ایک طرف ہے اور قطرہ ایک طرف، کوئی اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ مہینہ جو ہے بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جس بات کی کوشش ہونا چاہیے وہ تلاوت قرآن کی، یعنی اور عبادتیں نہیں ہیں لیکن تلاوت قرآن کا یہ مہینہ ہے۔ اسی سلسلے میں 2-3 روز سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا جو انتخاب کیا ہے قرآن پاک کے اترنے کے لیے، قرآن کو اتارا۔ ظاہر ہے قرآن پاک کا اس مہینے میں اترنا جو ہے یہ خود اس مہینے کی بڑائی کے لیے کافی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے ان کا آنا، دور کرنا، یہ بتا رہا کہ اس مہینے کی خاص عبادت جو ہے تلاوت قرآن۔ اس لیے تلاوت کے سلسلے میں جتنا ہم کر سکتے ہیں تلاوت آسانی کے ساتھ اتنی تلاوت کرنا، اور ایک تلاوت کا ماحول بن جائے، اور یہ دعا ہو کہ اللہ ہمارا مزاج تلاوت والا بنا دیجیے اور قرآن مجید کا ذوق عطا فرما دیجیے۔ یہ ایک بہت بڑی گویا اس مہینے کی اہم عبادت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس مہینے میں بڑے بڑے مجاہدات اور ریاضتیں کی ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی، روحانیت، نورانیت اور تعلق کو مضبوط کرنے کی۔ اسی سلسلے میں ہمارے قریبی زمانے کے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا تلاوت کے سلسلے میں جو معمول تھا وہ اس وقت میں نے اس کو یوں تو اصل تو یہ آپ بیتی میں مضمون ہے، لیکن اس میں بھی نقل کیا ہے حضرت کا، بہت ہی ہم سب کے لیے بہرحال بڑی سبق کی چیز ہے، عبرت کی چیز ہے۔ آج ہم سے 1 پارہ 2 پارہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کبھی کر لیا سمجھتے بہت بڑا ہم نے پہاڑ ڈھکیل دیا۔ اور ایک یہ حضرات تھے کہ اتنی تلاوت کرتے تھے کہ اس کو پڑھ کے حیرت ہوتی کہ کتنا کر لیتے تھے تلاوت یہ لوگ۔ اس میں حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نے ایک مرتبہ شیخ سے پوچھا تھا کہ آپ کا معمول رمضان کے سلسلے کا کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت کے ہاں رمضان میں رات میں سونا ہی نہیں ہوتا ہے، بس رات بھر عبادت اور اس میں گزار دیتے تھے۔ لیکن بھائی ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق معاملہ کرے، یہ نہ ہو کہ انہیں دیکھ لیا اب ہم بھی شروع کر دیں اور معلوم ہوا 1-2 دماغ خراب ہو گیا، اب ڈاکٹر کے چکر لگا رہے ہیں۔ جتنا تحمل ہو، لیکن تحمل میں غفلت، لاپرواہی نہیں کرے۔ بھائی ہمارے بس کا کہاں ہے، تو بڑے لوگ کر چکے، تراویح بھی چھوڑ رہے ہیں اور جناب والا رات میں اٹھ بھی نہیں رہے، یہ سب تو وہ ہے نفسانیت کی بات ہے۔ یہ رمضان میں مشقت و مجاہدہ جتنا تحمل کر ہو سکتا اتنا کرے آدمی اس میں۔ حضرت فدائے ملت حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں بھی اعتکاف کے زمانے میں پوری رات حضرت کے ہاں بیدار رہتے تھے۔ حضرت کے ساتھ جو اعتکاف میں رہتے تھے وہ، اور تلاوت، نماز اپنے سب مشغول رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے ہم 11 مہینے سوئے ہیں، اگر 10 دن نہیں سوئیں گے تو کون سا نقصان ہمارا ہو جائے گا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
ہم تو موبائل دیکھ دیکھ کر کے پوری رات جاگ لیتے ہیں، تو اگر اعتکاف کے دنوں میں رات میں جاگ بھی گئے 5-10 راتوں میں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا اس میں۔ بڑوں نے بہت کچھ کیا۔ بہرحال رمضان کے سلسلے میں جب پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی رکعتوں میں 3 پارے پڑھتا ہوں۔ بہت سے لوگ تو بخار آ گیا ہوگا 3 پارے سن کر کے، اوابین یا اوابین ہی نہیں پڑھی جاتی ہم سے کہ ارے افطار کر کے مولانا اتنا تھکان ہو جاتا ہے کہ بس اگر مغرب معاف ہو جائے تو زیادہ ہی اچھا ہے۔ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے، اور وہ مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین میں 3 پاروں کی تلاوت حضرت کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان کی تلاوت بہرحال کس انداز کی ہوتی تھی۔ اب فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر گھر آ جاتا ہوں اور تراویح گھر پر پڑھتا ہوں۔ تراویح کے سلسلے میں گنجائش ہے، مسجدیں بھی پڑھے، گھر میں پڑھ لے، کہیں پڑھے، لیکن یہ نہیں کہ اب وہ غائب ہی کر دی جائے، باقاعدہ آ کے گھر میں پڑھنا ہے مسئلہ۔ میری بچیاں مقتدی ہوتی ہیں، تراویح میں پھر وہی 3 پارے پڑھتا ہوں۔ یہ جو 3 تلاوت کیے تھے وہی پھر 3 پڑھتا ہوں میں، 2 مرتبہ ہو گیا۔ تراویح سے فارغ ہو کر انہی 3 پاروں کی قرآن مجید میں دیکھ کر غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو تیسری مرتبہ تلاوت ہو رہی ہے اس کے معنی اور مطالب، اس میں جو چیزیں ہیں اس پر غور کرنا۔ اس وقت بعض تفاسیر بھی پاس رکھتا ہوں اور غور و فکر کے سلسلے میں حسب ضرورت ان کا مطالعہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد تہجد کی رکعتیں پڑھتا ہوں اور ان رکعتوں میں بھی وہی 3 پارے پڑھتا ہوں۔ یہ چوتھی بار ہو گیا۔ اس میں سحری کا وقت آ جاتا ہے، سحری کھانے کے فجر کی نماز کے لیے مسجد چلا جاتا ہوں، نماز سے فارغ ہو کر گھر آ جاتا ہوں اور 2-2.5 گھنٹے سو لیتا ہوں۔ یہ 24 گھنٹے میں یہ حضرت کے آرام کا مسئلہ ہے۔ پھر اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر چاشت کی رکعتیں پڑھتا ہوں اور ان میں بھی پھر وہی 3 پارے پڑھتا ہوں۔ 5 مرتبہ ہو گیا یہ۔ اس کے بعد انہی 3 پاروں کی قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتا ہوں۔ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہوں اور ان میں بھی یہی 3 پارے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد ظہر کا وقت آ جاتا ہے تو ظہر سے پہلے اور بعد کی سنتوں نفلوں میں پھر وہی 3 پارے پڑھتا ہوں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد انہی 3 پاروں کی قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتا ہوں، اور اس میں عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہی 3 پارے کسی کو سناتا ہوں۔ اس طرح یہ 3 پارے 10 دفعہ ہو جاتے ہیں، پورا قرآن ہو گیا۔ اب ظاہر ہے یہ اہتمام تلاوت کا ہم اس درجے کے نہیں کر سکتے، تو کچھ تو کرنی چاہیے۔ کل میں نے گزارش کی تھی، اللہ ہم سب کو توفیق کو عطا فرمائے، کہ مسجد میں تو بہرحال آتے ہیں، اللہ کی توفیق سے تلاوت بھی کر لیتے ہیں۔ گھروں میں یہی ماحول ہے ہمارا کہ گھر میں بھی ہماری مستورات بچیاں تلاوت میں لگیں، اور دکانوں پر کاموں میں جو لگے ہوئے ہیں فرصت کے اوقات میں جتنی صورتیں یاد ہے تلاوت کریں، نہیں کوئی ذکر کرے، تاکہ ایک محسوس ہو کہ رمضان آیا ہے اور اس کا اثر ہمارے اعمال پر، ہماری زندگی پر پڑ رہا ہے۔ یہ رمضان کا گویا حق ہے ہمارے اوپر۔ 11 مہینے اپنے خوب رہتے ہیں، اس ایک مہینے میں تھوڑا سا تلاوت کا نظام اس کا بنا لینا۔ اور مستورات کی تلاوت کے سلسلے میں کل بات آئی تھی، حضرت شیخ کے بچیوں کے بارے میں، وہ تو مجھے اپنی یاد پہ لکھ دیا تھا، پڑھ سناتا دیا تھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے میری بچیاں بڑی نعمت ہیں۔ رمضان المبارک کو خوب وصول کرتی ہیں، رات اور دن میں 20-25 پارے کوئی تلاوت کر لیتی ہیں۔ وہ 20 پاروں کی بچیاں تلاوت کرتی ان کی۔ اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں کوئی کام وام تو ہوگا نہیں ان کے یہاں، خالی بیٹھی رہتی ہوں گی۔ ان کے یہاں مہمانوں کی آمد اور ان مہمانوں کے لیے افطار ہے، سحری ہے، کھانا ہے، اس کو تیار کرنا، اور پھر ان کے بچے بھی تھے، یہ تھوڑے ان کے بچے نہیں تھے، ان کے بچے بھی تھے، سب کی دیکھ بھال، اور اس کے ساتھ میں 20-25 پاروں کی تلاوت کرنا۔ بھائی اتنا نہ ہو تو 1 پارہ تو کم سے کم ہمارے گھروں میں ہو ہی جائے۔ آخر گھر کے مستورات، لغویات اور فضولیات رمضان میں کریں،
اور موبائل میں اپنا اوقات ضائع کریں، یہ تو بہت بڑی محرومی کی ہمارے لیے بات ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کا کم سے کم رمضان کے زمانے میں نظام گھر کا بھی بدلنا چاہیے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھا کر بجھا کر اور ان کی ذہن سازی کر کے تلاوت، ذکر اور عبادت پر توجہ دلائی جائے، اور ان کے لیے باقاعدہ وقت فارغ کر دیا جائے کہ اتنے وقت تک تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ یہ کہ رمضان میں اتنا کام بڑھا دے آدمی کہ بیچاری زور کے وقت ہی سے اب افطار کی فکر پہ لگ گئی، اور جناب والا عشاء کے بعد سحری کے بعد سے فکر سحری کیا ہوگا، نہیں، ہلکا نظام رکھا جائے تاکہ گھروں کا ماحول بدلے۔ دیکھیے اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ملے گا، سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا، گھر کا ماحول جب عبادت والا اور تلاوت والا ہوگا تو ایسے ماحول میں پلنے والے جو بچے ہیں ان کا مزاج اپنے آپ عبادت و تلاوت کا اور دین بن جائے گا۔ ہم کو مستقل محنت نہیں کرنا پڑے گی اس پہ، کیونکہ جب ماحول ایسا بنا، والدہ کو دیکھیں گے، اپنی بہنوں کو دیکھیں گے، اپنی اور گھر کی مستورات کو کہ وہ تلاوت کر رہی ہے، تو کم سے کم یہ کہ وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر کے وہ سنیں گے، اور سنیں گے تو اس کا فائدہ ملے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بس آخری بات ہے، حضرت والا علیہ الرحمہ نے ایک بار بہت کام کی بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ یہ جو ہم لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ جب ذکر وغیرہ شروع کرتے ہیں تو بچوں کو ہٹا دیا اور انہیں کمرے میں کر دیا اور یکسوئی کے ساتھ کر رہے ہیں، حضرت فرمایا کہ نہیں، تلاوت اور ذکر وغیرہ انہی بچوں میں کرو، جب وہ سو رہے ہو تو وہاں بیٹھ کے کرو گے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب تلاوت و ذکر وہاں ہم کریں گے تو اس کے جو انوارات اور اس کی روحانیت اور نورانیت مسامات کے ذریعے سے بچوں کے اندر پہنچیں گی، جب وہ اندر پہنچیں گے تو ان کا قلب جو ہے وہ ظاہر سے متاثر ہوگا، تو وہ مانوس ہوں گے، اور جب مانوس ہو جائیں گے تو کام بن جائے گا۔ ان کا دل جب ذکر سے تلاوت سے مانوس ہو گیا تو اب ان کو دیندار بنانے کی مستقل محنت نہیں کرنا پڑے گی ہم کو، اتنا اچھا وہ ہے۔ تو رمضان المبارک میں اگر یہ ماحول ہو جائے، وہی تسبیحات وغیرہ پڑھ رہی، بچوں کو بٹھا لیا، یا ایک ہی تلاوت ہو رہی، بچوں کو بٹھا لیا، تو دھیرے دھیرے وہ مانوس ہو جائیں گے اس کے اندر۔ تو گھر کا ماحول، پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی کہ دن میں اگر گھر میں کوئی خواتین آ رہی ہو تو وہ دیکھیں گی تو ان کو بھی شوق ملے گا، بھئی یہ تلاوت کر رہی تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، تو دھیرے دھیرے گویا عملی طور پر یہ تبلیغ ہو جائے گی، اس کا ہم کو الگ ثواب ملے گا اس کے اندر۔ اس لیے بھائی رمضان کے زمانے میں اللہ پاک ہم کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کر لو بھائی۔